السلام علیکم، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ آج کیمپ کا آخری دن تھا اور اس میں آج کھلاڑیوں نے کوئی نیٹ پریکٹس وغیرہ تو نہیں کی، جم اور پول ٹریننگ کی ہے۔ نئے کپتان اظہر علی اور پرانے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی۔ اظہر علی نے ٹیم سلیکشن پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ٹور کے اوپر پاکستان کی ٹیم ایک مختلف ٹیم کے روپ میں نظر آئے گی۔ فیلڈنگ کے شعبے میں بھی انہوں نے بہتری کی نوید سنائی ہے۔ نوید اکرم چیمہ نے ڈسپلن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی کا ذکر کیا ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران وہ قومی ٹیم کے مینیجر تھے، کچھ کھلاڑیوں نے کرفیو ٹائمنگ کی خلاف ورزی کی، اس پر انہیں جرمانے ہوئے۔ آج مینیجر صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کو وہ جرمانے معاف کر دیے گئے بعد ازاں کھلاڑیوں کے اچھے رویے اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس نے ناقدین کے بارے میں بھی اسی کیمپ کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جو اچھی اور تمیز کے دائرے میں رہ کر باتیں کرتے ہیں ان کی وہ عزت کرتے ہیں، باقی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیم کے لیے کھیلے گا اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے جو کھیلے گا اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے، اور کرکٹنگ ایٹیچیوڈ بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کے کھلاڑیوں میں کرکٹنگ ایٹیچیوڈ کیا کلب لیول سے ہی اوپر نہیں آ رہا، کلب کے بعد پھر فرسٹ کلاس کرکٹ میں آ جاتے ہیں، وہاں سے پھر پاکستان کے انڈر 19 اے اور پھر پاکستان کی قومی ٹیم، تو یہ نیچے کی سطح سے خرابیاں اوپر تک آ رہی ہیں یا پھر اوپر آنے کے بعد کھلاڑی کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں؟ دورہ بنگلہ دیش میں کس قسم کی کارکردگی کی توقع ہمارے ماہرین کر رہے ہیں، اور کیا واقعی بنگلہ دیش کی ٹیم بھی بڑی مضبوط سمجھی جانے لگی ہے؟ کسی ایک کھلاڑی نے بھی اس کیمپ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی ٹف اور بڑی چیلنجنگ سیریز ہوگی۔ یہ سارے معاملات ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میری بائیں جانب پاکستان کی طرف سے آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں رہنے والے نامور امپائر اسد رؤف۔ اسد صاحب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق مینیجر، معروف کرکٹ آرگنائزر، نام ان کی پہچان ہے، کپتانوں کے کپتان کا خطاب انہیں منیر حسین صاحب نے دیا تھا، اظہر زیدی صاحب۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق فرسٹ کلاس کرکٹر، لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر خواجہ ندیم احمد صاحب۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مہربانی، شکریہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا ہم اپنے ماہرین سے آغاز کریں، تھوڑی سی گفتگو سنتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس کی، اور پھر اس کے بعد بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ایسے پلیئروں کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو، ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے، فٹنس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس ورلڈ کپ میں دیکھا کہ فیلڈنگ کتنا بڑا ایسپیکٹ ہے، فیلڈنگ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ٹھیک کرنا، ورنہ ہم کرکٹ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ٹیم نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ پاکستان کی ٹیم ہے۔ اس میں جو اچھا کرے گا اور جو ایٹیٹیوڈ سے کھیلے گا، جو پاکستان کے لیے کھیلے گا، وہ کھیلے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میری رپورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی میری رپورٹ پہ رکھ کے انہوں نے باہر کر دیے، اندر کر دیے۔ آئی تھنک جو سلیکٹرز نے بہتر سمجھا وہ انہوں نے کیا۔ میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہتر ہو۔ باقی جہاں تک لوگوں کے اپنے ویوز ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ جو تو تمیز کے دائرے میں ان کی میں زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اور باقی جو تمیز کے باہر ہیں ان کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ اسد رؤف صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے، ایک تو کرکٹنگ ایٹیٹیوڈ، اور جو پاکستان کے لیے کھیلے گا، پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیلے گا، وہ تو ٹیم میں ہوگا، اور جو پاکستان کے لیے نہیں کھیلے گا وہ ٹیم میں نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کھلاڑی سیلفش ہو کر اپنی ذات کے لیے کھیلتے نظر آتے ہیں، جو کوچ کو برملا اس کا اظہار کرنا پڑا ہے؟ نہیں، میں بالکل ایگری ہوں۔ وقار یونس نے جو بات کہی ہے کہ سپورٹس اور خاص کر کرکٹ میں ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پہلے ڈسپلن ہے، اس کے بعد گیم ہے، اور اس کے بعد آپ جس کنٹری سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے لیے جو کھیلے گا، تو یہ پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے، تو یہ obvious ہے کہ یہ پاکستان سے کھیلے ہیں یا کسی اور کی طرف سے کھیلے ہیں۔ تو باقی جو انہوں نے ایٹیچیوڈ کی بات کی ہے، وہ میں نے اپنے امپائرنگ کیریئر میں بھی کچھ پلیئر ایسے دیکھے تھے جن کا ایٹیچیوڈ میں دیکھتا تو ضرور تھا، مگر انٹرپٹ اس لیے نہیں کرتا ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیم کے لیے میں پاکستان۔ تو کچھ پلیئر میں نے اپنے امپائرنگ کیریئر میں بھی دیکھے ہیں جن کا ایٹیچیوڈ ان دا فیلڈ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا، ٹورڈز گیم اچھا نہیں ہوتا۔ وہ امپائر سے بھی کچھ ایسی کوشچننگ کرتے تھے جس کا میں جواب تو نہیں دینا چاہتا، اس وقت گراؤنڈ میں کچھ اور پوزیشن ہوتی ہے۔
تو میں بالکل ایگری ہوں وقار یونس کی اس بات سے کہ ڈسپلن فرسٹ، ایٹیٹیوڈ فرسٹ، اور یہ ایک ایجوکیشن ہے جس کو آپ کو لے کے اس لیول پہ آ کے کرکٹ کھیلنی چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو میرا خیال ہے جسٹیفائی نہیں کرتا اپنی سلیکشن کو. ٹھیک ہے، جو ناقدین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر ضروری طور پر تنقید ہوتی ہے ٹیم پر یا ٹیم مینجمنٹ پر یا اس کے فیصلوں پر؟ نہیں، فیصلے تو وقار یونس نے جو رپورٹ کی بات کی ہے انہوں نے جو دیکھا ہوگا وہ لکھ دیا ہوگا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وقار یونس نے میری شکایت کر دی ہے اس لیے مجھے باہر کر دیا. حالانکہ یہ نہیں ہوتا. جو سچی رپورٹ ہوتی ہے، جو ٹیم کوچ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو اینڈ آف دا ٹور اپنی ایک رپورٹ دینی ہے، اور وہ اگر صحیح رپورٹ دیتا ہے اور صحیح چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں، تاکہ مینجمنٹ کو جو اس کو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ جب سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو بہت محسوس کیا جاتا ہے ٹی وی پہ. تو اگر آپ ایک پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور آپ کا ایٹیچیوڈ پاکستانی قوم کو یا دیکھنے والوں کو مطمئن نہیں کرتا، تو اگر وہ وقار یونس اپنی رپورٹ میں وہ لکھ رہا ہے تو وہ پھر صحیح بات لکھ رہا ہے، اور اگر اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے. جو ڈراپ ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں پھر؟ نہیں، ڈراپ تو مجھے نہیں پتا کہ کس بات سے ہوئے ہیں. اچھا. مگر یہ ضرور ہے کہ اگر وقار یونس نے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو جو اس نے دیکھا ہوگا وہی لکھا ہوگا، اور اگر اس کو پڑھ کے کس ٹیم مینجمنٹ یا سلیکٹرز نے یا آرگنائزر نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کو پڑھ کے کیا ہوگا. اس میں وقار یونس کا نہیں کہ وقار یونس نے بورڈ لکھے تو ہم باہر ہو گئے. آپ اپنے کاموں سے باہر ہوئے ہیں. آبویس ہے کہ آپ نے جو کیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا، اور اس نے جب لکھا ہوگا اس پہ جو ایکشن یا ری ایکشن جو ہے وہ آبویس چیز ہے. عزیز صاحب، یہ آپ مینیجر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، کرکٹنگ ایٹیچیوڈ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو ٹرم پاکستان کرکٹ میں ان دنوں خاصی استعمال ہو رہی ہے، اس کی کمی نظر آتی ہے، یا پھر یہ ایک چیز باقاعدہ طور پر کچھ توجہ ہٹانے کی یا پھر ایک مسئلے کو ایڈریس کرنے کی طرف یہ ایک بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ جو آپ نے سنائی ہے نا باتیں، یہ ایک روٹین کی چیزیں ہیں. جب بھی کوئی نیا ٹور آتا ہے تو وہ یہ بیانات بھی دینے پڑتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جب بھی ٹیم جاتی ہے پاکستان کی جاتی ہے اور وہ پاکستان کے لیے ہی کھیلتی ہے. اب اس میں سے اگر کوئی انڈیویجول کوئی بندہ غلطی کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان ٹیم کو ہم اس طرح سمجھیں کہ یہاں سب پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. باقی یہ رہ گیا کہ ڈسپلن، میں بھی کلب بھی چلاتا رہا ہوں، فرسٹ کلاس بھی کھیلی، اللہ کا شکر ہے پاکستان ٹیم کا مینیجر، میں نے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو وہاں سے چھوڑ کے بلکہ ریجنل لیول پہ بھی اور اگر ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی ان کی شکایت جانی چاہیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے، تاکہ ان کا بھی جو ان کے ساتھ وہ بھی ان کو انکریج نہ کریں، ڈسکریج کریں کہ آپ پاکستان لیول سے اگر آپ کی یہ رپورٹ آ رہی ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. کوئی بھی ہو، قطع تعلق میں نہیں کہتا کہ اس کا نام ہے یا اس کا نام ہے، لیکن ڈسپلن آلویز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے لیے تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی وہی کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ہوپ فار دا بیسٹ، اچھے کے لیے سوچنا چاہیے کہ یار یہ بہتری کس طرح ہو سکتی ہے. اور اگر بہتری کے لیے چند اقدامات ہو رہے ہیں یا لوگ اچھی دیکھیں، رپورٹ مینیجر کی ہر دفعہ ہوتی ہے، کوچ کی ہر دفعہ ہوتی ہے، کپتان سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہر ٹور کے بعد رپورٹ ہوتی ہے. بات ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کہ آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں. یہ نہیں ہو کہ کل کو اگر ایک مینیجر وہ ہٹے تو دوسرا فوراً اس کو واپس لے لے. جہاں ڈسپلن کا معاملہ اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیم میں اسی طرح بنتی ہیں اور جیتتی بھی ہیں ہارتی بھی ہیں، لیکن ڈسپلن جہاں خراب ہوگا وہاں کبھی بہتری نہیں آئے. ڈسپلن کے معاملے پر خاصی ان دنوں گفتگو ہے. خواجہ ندیم صاحب اور وقار کی جس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھلاڑی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھلاڑی جب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید اپنی ذات کے لیے کہیں کھیلتے کوچ کو نظر آتے ہیں، یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ کھلاڑی اپنی جو 100% صلاحیتیں ان کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں باوجود، مطلب یقیناً جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے اچھے اقدامات کی طرف ٹیم مینجمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، سلیکشن کمیٹی نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور تمام چیزوں کو خود بھی محسوس کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ الفاظ ہم نے وقار یونس کے جو سنے، آپ نے بھی جو بات کی،
اس میں ڈسپلن سے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ کسی سے بھی بات کر لیں گے وہ تو یہ کہیں گے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور باقی بات آ جاتی ہے کہ پلیئرز ایٹیٹیوڈ کی کہ جی اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ دیکھیں ہم کرکٹنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کرکٹنگ ایٹیٹیوڈ پروفیشنلزم ہے. ایک ان کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ اب پروفیشنلز ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پروفیشنل کیا ہے؟ پروفیشنل کہ یہ ان کا پروفیشن ہے, اس کو ایز اے پروفیشن لے کے اس کو ایز اے پروفیشنل اپروچ کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر سارا کچھ اس کا یہ کرکٹ ہے. ٹھیک. تو کیا ہم لوگ مطلب ٹھیک ہے اس میں ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے, پھر آپ کو ایک فیمس ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا بھولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک اس سے ہٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھوڑا یہ کرکٹ بورڈ کا بھی اس میں ہے کہ ہم جس جہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جہاں سے یہ لڑکے اوپر آتے ہیں پھر فرسٹ کلاس پہ آتے ہیں, وہاں پہ ہمارا کوئی بھی نظام نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو کوئی گرومنگ مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا ریجنز ہیں وہاں پہ کوئی کچھ نہ کچھ یہ جو لڑکے اچھے نکل رہے ہوتے ہیں نا ان کو پکڑ کے ان کی گرومنگ یا کوئی ایسے سیشنز ہونے چاہیے جو ان کو آگے بتایا جائے. مطلب یہاں پہ اب میں کسی سے کل بات کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ پلیئرز ہیں جو کہ ایک دم آگے چلے گئے اور وہ اس وقت جب وہ آتے ہیں ٹور کے بعد تو وہ صرف ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فلاں پلاٹ لے لیا, ہمارے اتنے گھر ہو گئے, ہمارے اتنے فلاں چیز ہو گئی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اس ایٹیٹیوڈ کو گرومنگ کی ضرورت ہے, اور اس گرومنگ میں جب ان کو مینجمنٹ اس کو سکھائیں گے نا, یہ تھوڑا بہت ہمیں بیکاز ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں یہ چیزیں ایجوکیشن کا بھی پرابلم ہے. ہمارے اگر آپ اپنی نیبرنگ کنٹری کو دیکھ لیں گے وہاں پہ ہمارا ایجوکیشن کا اور ان کا ایجوکیشن کا تھوڑا سا کافی فرق آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں ان کا فرق آ جاتا ہے, ان کو یہ چیزیں اس لیول کے اوپر ریجنل لیول کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ یہ منی مینجمنٹ, لوگوں سے بات کرنا اور یہ چیزیں اس لیول کے اوپر ان پلیئرز کو سکھانا شروع کریں گے نا تو میرا خیال ہے گرومنگ ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس کہ آپ نے یہ جو وقار نے بات کی کہ اگر یہ ہے تو پھر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ آپ نے اگر امپلیمنٹ کر دیا پھر اوور آل ایک جیسا سب کے ساتھ آپ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کو امپلیمنٹ رکھیں. جب آپ کو اس کو پتا ہوگا نا کہ مجھے اس چیز کے اوپر سزا ملی ہے, سزا ملے گی, پھر اگلے کو آپ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, پھر وہ اس کے اوپر آپ سزا دیں, ہر ایک کو دیں, پھر کسی کے ساتھ ریلیکسیشن نہ کریں. مطلب کسی کو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, پھر آپ جو کرتا ہے وہ بھلے بڑا ہے بڑے چھوٹا ہے جو ہے اس کو پھر یہ سب بھگتے, اور یہ پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ پلیئرز میں آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سخت فیصلے اور پھر اس کی عمل درآمد کی ضرورت ہے. بالکل عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور اس میں بغیر کسی کا چہرہ دیکھے کہ چہرہ کون سا ہے اس کے اوپر ایکشن کیا جانا چاہیے. پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم کرکٹنگ ایٹیٹیوڈ کی, کرکٹنگ ڈسپلن کی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی سلیکشن کمیٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ کرکٹنگ ڈسپلن بہت ضروری ہے. آج نوید اکرم چیمہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, میڈیا ٹاک کی جو انہوں نے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ورلڈ کپ میں چند کھلاڑیوں کو جرمانے کیے گئے لیکن وہ معاف بھی کر دیے گئے, اور وہی کھلاڑی تھے ان میں سے کچھ ڈراپ بھی ہوئے ہیں. اسد رؤوف صاحب, خواجہ صاحب نے ابھی بریک سے پہلے کہا جی کہ فیصلہ سخت, اس پر عملداری, اور پھر چہرے دیکھے بغیر سب کے ساتھ پھر یکساں سلوک کیا جانا چاہیے. تو پھر یہ کیسی عمل درآمد ہوا ہے کہ ایک سزا ہوئی ہے, جرمانے ہوئے, پھر بعد میں معاف بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کا رویہ اس کے بعد بہتر ہو گیا, کارکردگی بھی اچھی ہو گئی. اب تو پھر بہتر رویے پہ ان کو کوئی پرائز دے دیں. ایک سائڈ پہ آپ جرمانے کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بہتر رویہ, وہ تو بہتر رویے پہ اس کا تو ریوارڈ بعد میں ملے گا. تو جرمانے معاف کرنے کا تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, قائم رہنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, آپ نے کسی چیز پہ کسی کو جرمانہ کیا پھر بعد میں معاف کر دیا کہ جی ان کا ایٹیٹیوڈ, تو پھر جرمانہ کریں گے, پہلے ہی سمجھ لیں کہ جی ان کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہو گیا, چلے نیکسٹ ٹائم دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جلد بازی, ظاہر صاحب آپ بھی ایسے جرمانے کرتے تھے؟ آپ ایسے دیکھیں بالکل ایز اے مینیجر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹور شروع ہوا, میں نام نہیں پلیئر کا لوں گا, اچھا, تو جرمانہ ہم نے کیا ان کو اچھا $500. اچھا, لیکن وہ رہا ہے کہ یہ تو بڑے زیادہ ہے, چاہتی ہے. میں کہا جی ابھی ٹور کا پہلا دوسرا تیسرا دن ہے, ابھی مہینے کا ٹور ہے, اگر آپ مہینے میں بہت اچھی اپنی پرفارمنس دیں گے ڈسپلن کے حوالے سے تو آخری میٹنگ میں یہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن انہوں نے اس کو پورے مہینے کے لیے ہم نے باؤنڈ کر لیا اور اس نے اچھی وہ دی پھر اچھی اپنی کارکردگی دکھائی ڈسپلن کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل لیکن وہ اسٹارٹ آف دا ٹور تھا اور پورا مہینہ ہم نے ان کو رکھنا تھا قابو میں, تو ہم نے کہا جی آخری دن ہم یہ بھی واپس لے لیں گے اگر آپ اچھی ڈسپلن. اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جاتے ساتھ ہی 3-4 کو جرمانے کر دیں. نہیں اس پہ بات کریں گے تو جرمانے کریں گے نا, ایسے تو نہیں کہ ایئرپورٹ سے اترتے جرمانے کر دیں گے کہ جی آپ کو جرمانے, کوئی ایسی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی تو کریں گے. اچھا خواجہ صاحب, یہ زید صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ یہ پھر علاقائی ٹیموں میں, محکموں کی ٹیموں میں بھی سختی ہونی چاہیے کھلاڑیوں کے اوپر. آپ ریجن کے صدر ہیں, اگر آپ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ کرکٹر کھیلتا ہے تو وہ تو بمشکل پورا, ایون علاقائی ٹیموں کے ساتھ ساتھ محکموں کی ٹیموں میں بھی ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں, اور جو بڑے ٹیسٹ کرکٹر ہیں جو پاکستان کی طرف سے ڈراپ ہوئے ہوتے ہیں یا پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ تو شاید ہی پورا میچ گراؤنڈ میں گزاریں, 4 ڈے میچ جب ہو رہا ہوتا ہے بالخصوص. بالکل یہ دیکھنے میں آیا جب یہ ریجنز کے ساتھ ایک ہوا تھا 2 سال پہلے کہ ریجن کے اندر ڈپارٹمنٹل پلیئرز کھیلیں گے, تو اس میں جو ٹیسٹ پلیئرز تھے ان کی طرف سے یہ مسئلے مسائل تھے کہ وہ پورے میچ میں ایک تو فیلڈنگ کا بھی مسئلہ آتا تھا اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہی جو رولز ہیں وہ فالو سب کے لیے ہونے چاہیے. یہ تو گراؤنڈ میں رہنا یہ تو امپائرز کا کام تھا کہ وہ اس کو کسی طرح پلیئر کو اس میں رکھے, مینیجر کا کام بعد میں ہے, پہلے تو یہ اندر جو آن فیلڈ امپائرز ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے. امپائر روک سکتا ہے کھلاڑی کو باہر جانے سے اسد روف صاحب؟ بالکل, اگر وہ انسیسری جا رہا ہے اور وہ کوئی ریسٹ کرنے جا رہا ہے یا کچھ اور کسی چیز کی, تو امپائر 100% روک سکتا ہے اس کو. مطلب وہ اپنی اس کی مرضی نہیں ہے جب دل چاہے باہر چلا جائے؟ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرکٹ کسی قوانین کے تحت ہو رہی ہوتی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ آپ جب مرضی اٹھ کے باہر چلے جائیں اور جب مرضی ریسٹ کر لیں. کرکٹ ایک قانون کے تحت ہوتی ہے اور قانون کو لاگو کرنا وہ خواجہ صاحب سے میں بالکل, امپائر کا کام ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ امپائر کا کنٹرول کتنا ہے. ٹھیک ہے, آن فیلڈ جو امپائر ہے سب سے پہلے اس کی ڈیوٹی. ٹھیک ہے, وہ کنٹرولر ہے گیم, ٹھیک ہے, وہ گیم کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے کنٹرول پر اس کی گرپ کتنی ہے اور وہ کیسے اس کو ہینڈل اتھارٹی یہ امپائر کا کام ہے. میں بالکل ایگری ہوں خواجہ صاحب کی اس بات سے. اچھا جی, امپائر کا سب سے پہلا بنیادی کام امپائر کا ہے کہ وہ روکے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں پھر آ جاتی ہے ڈسپلن کا, یا کوئی اگر اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے پھر مینیجر تک بات پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کی بات وہاں تک ہے کہ اگر وہ وہاں پہ پہنچا ہے, تو میرا نہیں خیال ہمارے ریجن میں تو ایسا کوئی انسیڈنٹ سامنے نہیں آیا کہ جس میں ہم کہیں کہ جی باقی ریجنز کا مجھے پتا. آپ کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں آلریڈی آپ کے پاس اس میں انہوں نے تو لاز بنائے ہوئے ہیں, ڈسپلن کی خلاف ورزی کے خلاف بھی بنائے ہوئے ہیں, سب کچھ آپ کو یہ دیا ہوا ہے کہ ان فیلڈ کیا ہے, آؤٹ فیلڈ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو سارے ہمیں امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اس میں کوئی نئی چیز بنانے کی ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں. یہ تو آئی سی سی اور پی سی بی کی طرف سے ہمیں یہ سارا کچھ ملتا ہے اور جس کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن, اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پلیئر بے شک وہ ٹیسٹ پلیئر ہے یا اچھا پلیئر جو بھی ہے, وہ جو ان سرکل کے اندر رہے گا لاز کے, اور وہی سب سے اچھا کامیاب پلیئر اور لانگ ٹرم چلنے والا پلیئر ہوگا. جو بھی کبھی ایسی بیچ میں کوئی شرارتی ذہن کے ہوتے ہیں نا پلیئر, آپ ان کی لائف دیکھ لیں, وہ بڑے شارٹر سپین کے لیے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, یا ان کا ہمیشہ وہ جو کیریئر ہے وہ ٹربل کیریئر ہی ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا آپ اس کو اسٹڈی کر لیں, کسی بھی اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, جب بات کرتے ہیں پاکستان کی 80 اناؤنس ہوئی ہے, میں آپ کو گنواتا ہوں جو اس میں جو کھلاڑی شامل کیے گئے. فواد عالم کو کپتان بنایا زید صاحب انہوں نے, فواد عالم کو, اور شان مسعود اور عمر امین, یہ 3 کھلاڑی ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کی بڑی نگاہ ہے. ابھی بھی عمر امین کو دوبارہ, شان مسعود کے ان کو کسی طریقے سے اگر یہ اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کر لیں تو یہ مستقبل میں کپتان بھی بن سکتے ہیں. خرم منظور, شان مسعود, عمر امین وائس کیپٹن ہے اس کے, عمر صدیق, علی وقاص, عثمان صلاح الدین, علی اسد, عماد وسیم, ظفر غور, شاہزیب احمد, عدنان اکمل, میر حمزہ, بلاول بھٹی, شہزاد اعظم اور عمران خان شامل ہیں. ضیاء الحق, سعد علی, محمد نواز اور نعیم الدین یہ ریزرو میں غالباً. اس طرح وہ انہوں نے ون ڈے اسکواڈ بھی اناؤنس کیا جس میں مختار بھی شامل ہیں, تقریباً احسان, عادل اور تابش خان بھی ہیں. زید صاحب, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹرز جو فرسٹ کلاس کے پرفارمرز تھے ان کو
واقعتاً جگہ ملی ہے اور یہ ایک اچھی اور ایک متوازن اے ٹیم ہے پاکستان کی؟ حافظ صاحب دیکھیں پہلے ٹور ہوتے تھے اے ٹیم کے، انڈر 19 کے، اور اتفاق مجھے ایسے ہے کہ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہوں، اے ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہوں، انڈر 19 کے ساتھ رہا ہوں، اور اکیڈمی کی ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہوں. اور آپ انڈر 19 کے لڑکے وہ نکال لیں جو میرے ساتھ گئے تھے، یہ تقریباً کافی لڑکے، ان میں 6-7 لڑکے ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک تو وہ سلسلہ ہوتا تھا جو اب پھر شروع ہوا ہے اے ٹیم کا. اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب آپ باہر جا کے اپنی پرفارمنس دیں گے اور وہ کرکٹ بورڈ میں آئے گی، ایک بالکل مختلف انداز ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا. ٹھیک ہے. اس میں آپ بالکل فرق سمجھیں کہ بہت سارے پلیئر پاکستان میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس میں بہت پرفارمنس دی ہے، لیکن جب وہ ون ڈے میں یا ٹیسٹ میں گئے تو شاید وہاں نہیں پہنچ سکے. تو اس میں بالکل ایسا ہے کہ آپ کو ایک قسم کا ریوارڈ ملا جب آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں رنز کیے، جیسی بھی کرکٹ ہے، لیکن آپ کو اس کے بیس پہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر یا ہائیسٹ ٹاپ سکورر جو بھی ہے، سب کو اس کو ضرور حصہ ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس پہ بھی اعتماد ہو کہ یار اگر ہم یہاں پرفارم کریں گے. اور وہ میں واپس اس بات پہ جاؤں گا کہ جہاں پیچھے آپ نے یہ بات ختم کی تھی کہ امپائر کا کام ہے. دیکھیں امپائر کے بعد وہاں ریفری بھی ہے، اب تو آبزرور بھی ہوتے ہیں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں آبزرور بھی ہیں پلس مینیجر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ خواجہ صاحب جس ریجن کے صدر ہیں، میں بلکہ تمام بھی ریجن کے صدوروں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مینیجر وہ بنائیں جو ٹھیک ہے وہ امپائر کی اپنی ڈیوٹی ہے، ریفری کی اپنی ڈیوٹی ہے، ان کو وہ پوری رپورٹ دیں کہ اس ٹیم میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ لڑکے نے ہوم ورک نہیں کیا، اس لڑکے نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تاکہ ان کا اپنا بھی ایک ایکشن ہو. اور ریجن میں لڑکا جب سیکھے گا نا ہوم ورک کریں گے آف دی فیلڈ. ان بہت سارے کھلاڑیوں کو نا آف دی فیلڈ ضرورت ہوتی ہے. پہلے ایک آرگنائزر ہوتے تھے کلبوں کے، اچھے تھے یا برے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی اچھے تھے یا میں ہی اچھا تھا، نو، اچھا یا برے میں ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ ایک نام بنتے تھے، فلاں کلب والا خواجہ صاحب اس کلب کے تھے جی، اس میں کھیلتے تھے، مطلب اتنا بڑے ناموں سے پہچانے جاتے تھے. وہ چیزیں اب ختم ہو گئی. کلب کرکٹ وہ والی نہیں رہی تھی. آج تک جتنے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی پلیئر بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ کلب کرکٹ کے سارے پلیئر ہیں. اسد صاحب بیٹھے یہ کلب سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب اوپر سے نہیں، کہیں سے اکیڈمیوں سے نہیں آئے، یہ کلبوں میں سے بنے. تو وہ چیز جب ہم کر دیں گے پاکستان میں کلب کرکٹ کو بہتر کر دیں گے، آرگنائزر کی عزت ہوگی. آرگنائزر آنری ہوتے ہیں، کھاتے ہوں گے، یہ نہیں میں کہتا بیچ میں کوئی غلط بھی لوگ ہوں گے، غلط آدمیوں کو پنشمنٹ ہو، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو، اور اچھے آدمیوں کو آپ پرموٹ کریں، اس آرگنائزر کو بھی عزت دیں، بہترین جگہ پہ میچ بٹھا کے دکھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ لڑکے وہی ہیں جو دیکھنا پہلے بھی تھے، یہ آج کے نہیں ہیں لڑکے، چند لڑکے ہیں، لیکن باقی وہی ہے کہ جب آپ نے پرفارم کیا آپ اندر آ گئے. لیکن ہمارے میں کریج ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے پرفارمنس نہیں دی، اس دفعہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں. اور کرکٹ میں یہ بیڈ پیچز آتے رہتے ہیں، کبھی ٹیم میں لڑکا اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس پہ پرفارم کریں اور واپس آ سکتے ہیں. اس میں مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے کسی پلیئر کو مشکل میں پڑنا چاہیے. اس میں لاہور کے بھی کچھ لڑکے ہیں خواجہ صاحب جی، اس میں عمر صدیق بھی ہے، عثمان صلاح الدین بھی ہے. یہ دو لڑکے جو ہیں یہ ایڈ ہوئے ہیں. عثمان صلاح الدین نے تو پہلے بھی ٹور کیا ہوا ہے لیکن وہ بالکل کٹ آف ہو گیا تھا. یہ اچھے لڑکے ہیں، انہوں نے فرسٹ کلاس میں دونوں نے ٹاپ پرفارمنس کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ریجن اور یہ کھیلے ہیں ڈپارٹمنٹس، اس میں پرفارمنس پھر بھی ریجنل پلیئرز کی زیادہ رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹل پلیئرز سے زیادہ ریجنل پلیئرز ہی کی رہی ہے. تو میرا خیال ہے اچھی ایک حکمت عملی ہے کہ جس میں آپ اگر اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو ترجیح دیں گے کہ اس لیول کے اوپر ہم آپ کو کھلائیں گے، تو لڑکے اس میں اپنی پوری ایفرٹ لگائیں گے کہ وہ اس میں آ کے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، وہ پھر اس کے مطابق اناؤنس ہوئے وہ نوجوانوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی کہ اچھا پرفارم کریں اور آپ کو جگہ مل سکتی ہے. انسینٹیو ہے نا، ایک انسینٹیو مل رہا ہے ان کو. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جس طرح زیدی صاحب نے کہا کہ یہ ریوائیو ہو رہی ہے انڈر 19 اور 18 کا ٹور. اس میں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا گرومنگ، یہ آٹومیٹکلی ان ٹور سے ان کی گرومنگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. بیفور دے گو انٹو دی ٹاپ لیول ٹیم یہ ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب انڈر 19 اور 18 کا لیول ایک گرومنگ کا پروسیس ہے. جی بالکل. اور یہ ایک دم وہ اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز کے اندر ایک دم وہ میں آ جاتی ہے، ایک دم وہ اپنے آپ کو بڑا ان لیول سے گزر کے جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے تو بڑا فرق پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے جی. اب گفتگو کریں گے اسد رؤف صاحب کہ جو ڈھانچہ ہے نیچے والا اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ ویژن 2020 لے کے آ رہا ہے کہ یہ ریجنز جو ہیں ان کو ان کے اختیارات میں اضافہ کرنا ہے، کرکٹ کا معیار بڑھانا ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ جو پاکستان کی ان دنوں ہو رہی ہے اور جو اس سے پہلے ہوتی تھی، آپ اگر موازنہ کریں معیار کا تو آپ کو ابھی بھی وہ معیار نظر آتا ہے یا پھر واقعی ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ کا نظام ذرا کمزور ہے یا اس کا معیار یا وہ غیر معیاری ہے؟
اور اگر یہ غیر معیاری ہے تو کیوں ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ بات جو میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا کہ گراس یہ انڈر 19 اور فرسٹ کلاس, اس کے نیچے بھی بہت سے لیول ہیں جو آج سے پہلے جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت بہت وہ لیول بہت ایکٹیو تھے. لائک اسکول کرکٹ بہت اچھی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسکولوں کے ایسے پلیئر ہوتے تھے جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد قومی ٹیم میں بھی آئے. ٹھیک ہے, اس میں میں نے دیکھا ہے مسلم ماڈل, سلیم ماڈل, سینٹر ماڈل. یہ جو اسکول لیول ہے وہ تو مجھے اب نظر, آپ کہتے تھے وہ ڈھانچہ کدھر گیا, ڈھانچہ تو مجھے اب ڈھانچہ تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسکول لیول کرکٹ نہیں ہے, پھر اس کے بعد کالج لیول ہے. پھر آپ اگر دنیا کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں اور بہت سے لیول ہے. انڈر 17 بھی ہے, انڈر 15 بھی ہے, انڈر 9 بھی ہے. وہ لوگ کہاں سے شروع ہوتے ہیں, پلیئر کی تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور جب خواجہ صاحب والی بات, جب آپ ایک ڈفرینٹ لیول سے اور ڈفرینٹ معیار سے گزر کے آتے ہیں تو آپ کندن بن چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کرکٹ ایک ایجوکیشن ہے, پھر وہاں سے ہی آپ کی ایجوکیشن شروع. آپ مختلف کلاسیں جب پاس کر کے آتے ہیں, اپر لیول پہ آتے ہیں, تو آپ کا جو ذہنی طور پر لیول ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ چیزیں ہی نہیں ہے پاکستان, میں نے دیکھا کلب کرکٹ کا, وہ زیدی صاحب نے جیسے کہا, اب ان سے ہی پوچھ لیں, خواجہ صاحب بھی بڑے آرگنائزر ہیں, بڑے کلب کا وہ لیول نہیں رہا. ہم پیدل جا کے پریکٹس پہ جاتے تھے, ہمیں اتنا شوق تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کلب میں کیا ہو رہا ہے اور کلب کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو لیول, گراس روٹ لیول تو ہے ہی نہیں. کالج کی کرکٹ میں نے 5 سال کی ہے, خواجہ صاحب کے ساتھ میں نے انٹر کالجیٹ, انٹر یونیورسٹی بھی کھیلا. ان سے پوچھیں, ہم نے 4 ڈے 5 ڈے کرکٹ تک کھیلی ہے کالج کی. وہ کرکٹ کہاں ہے پاکستان میں؟ پلیئرز کیوں اب لمبی کرکٹ نہیں کھیل. میں نے پورا ورلڈ کپ دیکھا ہے, 1 سینچری ہوئی ہے, وہ بھی سرفراز نے کی ہے. کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہے کسی کی. تو یہ بات ہے کہ آپ ان کو گروم کریں گے, آپ ان کو ڈفرینٹ لیول سے لے کے جائیں گے. وہ لیول مطلب وہ پروسیس میں لے کے جائیں جہاں پہ انہوں نے بتدریج اوپر آنا ہے. دیکھیں نا, اسکول ہے, کالج ہے, کالج کی 20 اوور کی کرکٹ ہو رہی ہے. ہر کالج کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میچ میں فارغ ہو جائیں تاکہ جا کے آرام سے یہ فنڈز وغیرہ ان کو یوز کریں اور آرام سے بیٹھیں. اب ہم جب کالج کھیلتے تھے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ یار ہم سارے میچ جیت کے پنجاب یونیورسٹی چیمپئن شپ جیتے. اور ویسے ہر بندہ, اب بتائیں اگر یہ لیول نہیں ہے, لاہور میں گورنمنٹ کالج کے میں بے شمار لڑکے بعد میں پاکستان کے لیے کھیلے. ٹھیک ہے, تو وہ لیول, جب وہ لیول ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ کوالٹی بھی نہیں ہوگی نہ پلیئرز کی نہ کرکٹ کی. یہ تو obvious ہے کہ اگر کوالٹی پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ لیول ٹھیک کرنے چاہیے. یہاں سے کرکٹ کو, کلب کرکٹ کو دوبارہ زندہ کریں. منٹو پارک کی وہ بہاریں وہ ہم نے جو دیکھی ہیں وہ دیکھی نہیں ہے. زیدی صاحب کے نیٹ کے ساتھ 10 نیٹ لگے ہوتے تھے اور میں نے دیکھا کہ ایسے ایک سرکل بنا ہوتا تھا پلیئرز کا, جو میرا خیال ہے آدھوں کو تو ویسی باری نہیں ملتی ہوگی, مگر وہ اپنے شوق کی خاطر کھڑے ہوتے تھے. خواجہ صاحب کے نیٹ پہ ان کی گراؤنڈ کے ساتھ میں نے 3-4 نیٹ لگے دیکھے, اور اب بات دیکھیں, اب وہ چیزیں مجھے تو نظر نہیں آتی. تو پھر آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ پلیئر کہاں سے آئیں گے. یہ چیزوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے, ان کو پروموٹ کیا جائے, ان میں اسپانسرشپ پیسہ انوالو کیا جائے. کرکٹ آج کل اسپانسرشپ کی گیم ہے, لوور لیول پہ بھی لوگوں کو اسپانسر کیا جائے تاکہ لوگ, اتنی مہنگی شوق ہے, کئی لوگ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیول پہ بھی آپ صرف ٹاپ لیول کو ٹاپ لیول کے اوپر پیسہ نہ بکھیریں. یہ لوور کی انڈیا اب ہمسایہ کنٹری ہے, وہاں پہ فرسٹ کلاس سیزن جب ایک بندہ کھیلتا ہے نا ایک ٹیم کا, تو وہ 50-60 انڈین لاکھ روپیز وہ اینڈ آف دا سیزن وہ گھر لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, 50-60 لاکھ جو انڈین ہیں وہ اس کو ایک سیزن کے اختتام پر ملتے ہیں. کلب کرکٹ کی اسد رؤف صاحب نے کئی ایک مثالیں دی ہیں. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کلب کرکٹ کے 2 معروف آرگنائزر ہیں, ان کی ساری زندگی کھیلتے اور کھلاتے گزر گئی ہے. ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر کوئی متبادل نظام ہے وہ لانا پڑے گا, یا پھر اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے. باتیں تو سنتے ہیں, عمل کی طرف اور آگے کی طرف کیسے بڑھنا ہے, اس وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی سکولز ہیں یہ بھی ولنگ ہوں ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, بیکاز یہ ان کا ایجوکیشنل سسٹمز, جب ہم تھے پڑھتے تھے نا,
ہمارا ایجوکیشن سسٹم فرق تھا. ٹھیک ہے. اب جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. صاحب میں معاف کرنا, ہمارے بچے میں نے دیکھا ہے اب جو نئی پود آ رہی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ زیادہ اس وقت ہمارے دور میں یہ کمپیوٹر, ویڈیوز, ٹیلی ویژنس کا اتنا دور نہیں تھا. فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ. ہاں یہ چیزیں موبائل فون پہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈڈ ہیں. آپ تو ابھی بھی نہیں ہے میرا خیال یہ سب چیزوں پہ. نہیں میں تو کوشش کرتا ہوں میں دور ہی رہوں ذرا. جتنا بندہ اس پہ وہ پھنستا جائے گا پھر وہ پھنستا جائے گا. لیکن یہ وہ دور آ گیا, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی کو آپ نہ استعمال کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ جو آپ کی جو چیزیں تھیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا کرکٹر ہے اس کے جو نوجوان ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. نہیں نوجوان دوسرا, اور کہ پہلے سپورٹس کرنا آسان تھا اور سستا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ چیز جہاں پہ ہمارے جو ملک میں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے نا وہ ایک لوور طبقے میں کھیلی, اس کے لیے کرکٹ کھیلنا اس کو افورڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا آپ کے پاس پہلے ٹائم ملتا تھا ہم لوگوں کو کہ ٹائم ہے کھیلو, نہیں اگلے سال کھیلو, نہیں اگلے سال کھیلو. ٹھیک ہے. اب نہیں ہے. اب بچے کو ٹائم جو حالات ہیں ہمارے یہاں پہ اس میں سال 2-3 سال سے زیادہ کوئی بھی پیرنٹس اس کو دیتے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے نا, جا اپنا کام کر. تو وہ یہ چیزیں بڑی اس وقت حالات چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ہاں اب آپ نے بات کی تھی کہ میں ایک پروگرام کر رہا ہوں اس کا انڈر 16 کا اسکولز میں, جو کہ میں کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے, لاہور کے کمشنر کے, ہم نے ان کو انوالو کیا کہ یہ ان کی طرف سے کمپلشن ہوگی کہ سب اسکولوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اسپانسرز ہم لے کے آئے ہیں کہ ہم اسکول کرکٹ کرانے لگے ہیں. اور میں نے ابھی جو ٹرائلز دیکھے ہیں لاہور لیول کے اوپر, مجھے انڈر 19 میں اتنے اچھے بچے نظر نہیں آئے جتنے انڈر 16 میں مجھے بچے زیادہ اچھے نظر آئے. ٹھیک ہے. یہ وہ جہاں پہ بچوں کو یہاں پہ پکڑنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ایک انشاءاللہ ویری سون, ہم صرف ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے کہ امتحان وغیرہ ختم ہو, اس کے بعد ہم بچوں کو انگیج کریں اور یہ ان کے میچز کرا کے LRCA کے امبریلا میں ہوگا یہ. جی LRCA کے امبریلا میں, اور ان کے میچز کرا کے ہم بچوں کے کیمپس لگا دیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ بچے جو ہے نا سامنے آئیں, ان کو آگے پھر ہمیں بھی پتا ہوگا, ہمارے پاس لسٹ ہوگی فلاں فلاں بچہ کہاں. اور زید صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ بچہ کہاں سے نکلتا تھا, ٹرائلوں کے لیے کہاں سے جاتا تھا, کلب سے جاتا تھا نا. تو کلب کے حالات خراب ہوئے, کلب کے حالات خراب ہوئے تو پھر کالج میں بھی حالات کیا خراب ہوئے. کالج نے ایک تو اپنے یہ سیٹس کم کر دیں, اگر جو سیٹس بھی تھیں تو اس میں وہ میچز پہ جو پیسے لگتے تھے, ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے ہمارا کام ہی ہوتا تھا بھائی ہفتے میں 7 دن تم نے کالج سے میچ ہی کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. ہم 7 دن میچ کھیلتے تھے, جس دن میچ نہیں ہوتا تو نیٹ پہ ضرور آنا ہے اور کالج کے نیٹ پہ آنا ہے. یہ معاملات مل جل کے خراب ہوئے ہیں. پورے ایک اوور ہالنگ کی پھر ضرورت نظر آتی ہے نا جی ہر طرف سے. دیکھیں ایک پیرل کلب کے ساتھ ایک پیرل سسٹم تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا. ٹھیک ہے. وہ خراب ہوا, یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تو وہ بھی خراب, اور وہ بالکل ہی خراب ہو گیا. ختم ہی ہو گیا. تو اس کی وجہ سے آپ یہ جو گورنمنٹ کالج کی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو یہ تھا کہ میرے ساتھ جو پلیئر کھیلتے تھے اس میں سے 7 پلیئر تو پاکستان ٹیسٹ کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے جو سامنے والی سیول لائن سے آتے تھے وہ بھی اس میں 4-5 پلیئر کھیلتے تھے. تو یہ وہ والا تو نظام رہا ہی کم محنت کرتے ہیں, ان کے والدین زیادہ کرتے ہیں سلیکٹروں کے پاس جا کے, خواجہ صاحب کے پاس آ کے. یہ بالکل صحیح ہے. اور اب تو ماشاءاللہ لیڈیز بھی آنی شروع ہو گئی, نظام تبدیل ہو گیا. جیسا یہ میں بات کرنے والا تھا کہ اب میں ایک انڈر 19 کا ٹرائل دیکھنے گیا تو آدھے سے زیادہ بچوں کی تو جتنا آپ چھوٹے پیچھے آتے جائیں گے نا اتنے زیادہ پیرنٹس کی اور سفارشوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب کرکٹرز کے ساتھ ساتھ اب ان کے والدین جو ہیں وہ زیادہ متحرک ہیں, حالانکہ ہونا چاہیے کرکٹرز کو زیادہ. آپ کا بہت بہت شکریہ اسد روز صاحب, آپ تشریف لائے. زید صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ ندیم صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. یہ ایک تمام چیزوں نے اپنی اپنی جگہ پر جب خراب ہوئی ہیں تو وہاں سے پھر نظر آیا کہ شاید ہمارا پورے کا پورا ڈھانچہ گر رہا ہے. کلب کرکٹ ہی صرف خراب نہیں ہے, اس کو سپورٹ کرنے والے جو ساتھ میں تعلیمی ادارے تھے وہاں کا حال بھی اچھا نہیں ہے. اور پھر یہ سب چیزیں گزرنے کے بعد فرسٹ کلاس کا نظام آتا ہے. آپ جو فرسٹ کلاس کرکٹ پر بہت زیادہ گفتگو سنتے ہیں اس کے نیچے اگر دیکھا جائے تو فرسٹ کلاس کی جو بیس ہے وہ کلب کرکٹ ہے, اسکول, کالج اور یونیورسٹی کرکٹ ہے. اس میں بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. یہاں سے پھر کھلاڑی فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور پھر وہاں سے پاکستان کے کرکٹ میں پہنچتا ہے. راتوں رات چیزیں تبدیل تو نہیں ہوتی, نہ ہی راتوں رات خراب ہوتی ہیں. انہوں نے خراب ہونے میں بھی خاصا وقت لیا ہے, یہ ٹھیک ہونے میں بھی وقت لیں گی. تو جانا چاہیے دوبارہ حکومتی
اہلکاروں کو, عہدیداروں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں کھیلوں کو اہمیت دی جانی چاہیے, داخلے بڑھائے جانے چاہیے, اور وہاں پر اگر کام اچھے انداز سے کیا جائے گا تو بہت سارے مسائل کم ہوں گے, پڑھا لکھا کھلاڑی بھی آئے گا اور بہت سارے مسائل سے جان بھی چھوٹ سکتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.